بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن ہدى بہدیہ الی یوم الدین. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے عزیزوں پیاروں بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے حد فضل احسان کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بابرکت مہینے میں جس میں ابھی ہم جی رہے ہیں داخل فرمایا. ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے. اللہ نے کرم فرمایا اور عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان میں پہنچا دیا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے سے خوب انوار و برکات حاصل کریں، اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں، خوب اللہ سبحانہ و تعالی کا تقرب حاصل کریں، اس لیے کہ یہ مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب کی ہے، اور مبارک رات سے اس کا آغاز ہوا ہے اور مبارک دن پر اگر اللہ نے چاہا تو اس کا اختتام ہوگا. تو اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہماری غفلت کی کوئی انتہا نہیں، ہم لینا نہیں چاہتے. بہرحال آپ لوگوں کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا بیان فرمایا، اور آیت کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ اس عمل کو بجا لانے میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو. چنانچہ باری تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض قرار دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی جتنی بھی امتیں گزری، جتنے بھی انبیاء گزرے، ان کے جتنے بھی فالوورز تھے، پیروکار تھے، تو ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، تمہارے اوپر بھی فرض قرار دیا. لہذا تمہیں دشواری نہیں ہونی چاہیے، مشقت نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آگے اس کا مقصد بھی بتلایا لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھوانے سے میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہوں، پیاسا رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ مقصود اصل یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. روزہ ایک بہت اہم عبادت ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے انسانوں کی دینی اخلاقی تربیت کا یہ وسیلہ بھی ہے، اور نفسانی خواہشات، سیکسول ڈیزائر، اس کو کنٹرول اور قابو پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان معاشرے کو جہاں نکاح پر ابھارا تو فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جن کے پاس طاقت ہے انہیں تو چاہیے کہ حلال طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرے، یعنی نکاح کرے۔ البتہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے نا تو پھر وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ نفسانی خواہشات کو توڑتا ہے۔ تو منکرات سے بچنے کا ایک اہم ذریعہ روزہ ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس سے کوئی امت، کوئی جماعت خالی نہیں رہی۔ یہ بات اور ہے کہ صورت الگ تھی، مدت الگ تھی۔ کسی امت پر صرف 3 دن کے روزے تھے، ایام بیس کے، وائٹ ڈیز، قمری، ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کا روزہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ سنت مر گئی، ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی امت پر خاموش رہنے کا روزہ تھا، زکریا علیہ السلام اور حضرت مریم والی شریعت میں یہی تھا، خاموشی والا روزہ تھا، بولنا نہیں، بات چیت نہیں کرنا۔ اور کسی کے لیے یہ حکم تھا کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ داؤد علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا، اور داؤد علیہ السلام صوم داؤدی جو کہا جاتا ہے نا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، زندگی پر انہوں نے اس پر عمل کیا۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، ناغا کرتے تھے، خالی کرتے تھے۔ اور کسی میں ایسا تھا کہ دن اور رات دونوں کا روزہ تھا۔ کیا مطلب کہ رات کو جب ایک مرتبہ آپ سو گئے، وہیں سے آپ کا روزہ شروع۔ اب بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، کھانا پینا نہیں کھا سکتے جب تک دوسرے دن آفتاب غروب نہ ہو جائے۔ اور ابتدائے اسلام میں بھی مسلمانوں پر ایسا ہی روزہ تھا۔ چنانچہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کے حکم میں 3 تبدیلیاں ہوئی۔ پہلے ایسا تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ 3 روزے رکھتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر باقاعدہ رمضان کے روزے ان کے اوپر فرض قرار دیے گئے۔ اچھا، اس میں بھی پھر اختیار تھا، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھ کر کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، فدیہ دے دیں۔ لیکن پھر بعد میں اس میں تبدیلی ہوئی اور یہ حکم آیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پاوے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی وہ اختیار ختم۔ ہاں البتہ سفر ایسا ہے جو دشوار بھرا ہے، مشقت بھرا ہے، تو پھر اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھیں، یا بیماری ایسی لاحق ہے کہ اس بیماری میں اگر روزہ رکھیں گے تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں گنجائش ہے کہ فی الفور روزہ نہ رکھے، بعد میں جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں اس کی قضا کر لیں۔ یہاں درمیان میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، آج کل ہمارے سفر ماشاءاللہ بہت عافیت والے ہو گئے ہیں۔ 2 گھنٹے پہلے انسان کہاں اور ہوتا ہے، 2 گھنٹے کے بعد کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ہوائی جہاز سے سفر ہو رہا ہے، ٹرین میں بھی ساری سویدھائیں ہیں ماشاءاللہ۔ کئی لوگ اے سی کوچ میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم سفر میں ہیں، کیا ہمارے لیے گنجائش ہے افطار کرنے کی؟ دیکھیے، ویسے تو اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے، لیکن فقہائے کرام یوں کہتے ہیں، علماء کرام یوں کہتے ہیں کہ پھر رمضان کے روزے بعد میں ہم رکھ نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے بہتر اور عافیت یہ کہ اگر آپ کا سفر آسانی والا ہے، مشقت بھرا نہیں ہے، تو رمضان کا روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، بیماری سے یاد آیا، بہت سے لوگ تھوڑی سی کچھ تکلیف ہوئی اور کہتے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں رکھا جا رہا، چونکہ گرمی کے روزے ہیں، رخصت مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ اس میں ماہر مسلمان ڈاکٹر جو خود بھی دیندار ہو، جس کے دل میں روزے کی اہمیت ہو، اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ اگر یوں کہے کہ نہیں، واقعی آپ کا مرض ایسا ہے کہ اگر آپ اس میں روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے، تو ایک بات یہ بھی یاد رکھیے درمیان، ایسا نہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے روزہ نہیں رکھ رہے، پاؤں میں کچھ ہو گیا روزہ نہیں رکھ رہے، یا یہاں سے مڑگاؤں تک جانا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہے، یہاں سے پٹنہ جا رہے ہیں، ہوائی جہاز سے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے میں جا رہے ہیں اور روزہ نہیں رکھ رہے۔
تو اس بات کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیے۔ بہرحال یہ حکم ابھی بھی باقی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں تو جتنے روزے آپ کے چھوٹ رہے ہیں اس کی آئندہ قضا کریں، معاف نہیں۔ البتہ فدیے کا حکم کس کے لیے ہے؟ ایسا ضعیف العمر شخص کہ جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، یا اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی ہے کہ اچھا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا ایک صدقۃ الفطر کی مقدار ادا کرنا ہے، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، ایک روزے کا فدیہ۔ لیکن تندرست کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، اور وہ چاند کی حساب سے یا تو 29 ہے یا 30 ہے۔ دیکھیے ہمارا اسلامی مہینے میں کیلنڈر میں ہمارا کیلنڈر ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، پہلے سے طے نہیں ہے، متعین نہیں ہے، چاند دیکھنا ہے۔ ہاں البتہ اتنا متعین ہے کہ 28 بھی نہیں ہے، 31 بھی نہیں ہے، یا تو 29 ہے یا 30 ہے۔ چاند دیکھ کر جو ہے ابتدا ہے اور چاند ہی کے اوپر اختتام ہے۔ تو تیسری تبدیلی یہ ہوئی، پہلی تبدیلی تو یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ جب آپ تشریف لے گئے تو 3 روزے رکھتے تھے مسلمان، اور عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے، پھر باقاعدہ رمضان کے روزے فرض کرا دیے گئے، اور اس میں بھی پہلے اختیار تھا کہ چاہے تو رکھیں چاہے تو فدیہ دے دیں، پھر بعد میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ نہیں، اب تندرست آدمی کے لیے لازماً ضروری ہے کہ چاہے گرمی کے روزے ہو، سردی کے ہو، چاہے بارش کے ہو، بہرحال اس نے روزے رکھنے ہیں۔ پھر ابتدائی اسلام میں ایسا تھا کہ دن اور رات دونوں کا روزہ تھا، یعنی رات میں کھا کر آپ سو گئے، وہیں سے آپ کا روزہ شروع، اٹھنے کے بعد آپ نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں۔ یہ میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، سرما بن قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ محنت مزدوری کر کے آئے، اب رات میں تھکے ہوئے تھے، محنت کی تھی، مزدوری کا کام تھا، مشقت بھرا کام تھا، تھک ہار کر لیٹ کر سو گئے۔ اب صبح میں اٹھے تو پھر سے روزہ تھا، اب فجر کی نماز میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کا چہرہ دیکھا، اثرات نظر آئے تھکاوٹ کے، ایک دم نڈال سے، مریل ٹائپ۔ تو آپ نے پوچھا سرما کیا ہوا، تیری یہ حالت کیوں بنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہوا یہ کہ کل میں محنت مزدوری کر کے آیا، رات کو کھایا پیا کچھ نہیں، تھکاوٹ تھی، سو گیا، صبح میں پھر سے روزہ ہے۔ ایسے ہی تفسیر ابن کثیر میں یہ منقول ہے، لکھا ہوا ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ رات کو سو گئے، صبح میں اٹھے، روزے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی، اب پریشانی لاحق ہوئی کہ کیا کیا جائے، چنانچہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب یہ حکم بھی منسوخ، یعنی یہ کہ صبح صادق تک آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ صحبت بھی کر سکتے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ایسا تھا کہ رات کو کھائے پیا سو گئے، اب اس کے بعد نہ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، جب ایک مرتبہ نیند لگ گئی نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اللہ نے کتنا کرم فرمایا ہمارے اوپر کہ صبح میں اٹھ کر کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اور صبح صادق سے پہلے بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں۔ اور ہمارا روزہ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے روزے کی، تعریف کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے، کھانا پینا، شادی شدہ حضرات کے لیے بیوی کے پاس جانا۔ میرا عزیزو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ میرے بندے رمضان کے مہینے میں ان برائیوں کی طرف دوڑ نہ لگائیں جن برائیوں کی طرف ماں بقیہ 11 مہینوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔
تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے ہر عبادت کی ایک الگ شان ہے، نماز کی ایک اپنی الگ شان ہے، روزے کی ایک اپنی الگ منفرد شان ہے۔ اور روزہ داخلی عبادت ہے، داخلی عبادت ہے۔ کیا مطلب کہ بندے کو پتا ہوتا ہے، اس کے رب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ روزے سے ہے۔ تنہائی میں جا کے کوئی کھا پی لے تو تھوڑے ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس نے کھایا ہے پیا ہے۔ اسی لیے بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، کل اعمال بنی آدم الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ۔ بنی آدم کا ہر عمل یہ جو ہے میں فرشتوں کے ذریعے دلاتا ہوں، مگر روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں۔ اور بعض محدثین نے بتلایا، بعض اکابرین نے بتلایا ہمارے کہ یہ عجزی بھی ہی نہیں ہے، لفظ اجزا بھی ہی ہے۔ کیا مطلب کہ روزے کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ بھئی روزے کی یہ شان کیوں؟ اس لیے کہ روزے میں جب انسان رہتا ہے تو وہ خالق کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، پینے کی ضرورت نہیں، اور اللہ کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، لم یلد ولم یولد۔ اور انسان 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے یہ مشاور اختیار کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ روزے کی یہ شان ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، پوری زندگی اس کی تلافی میں روزہ کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، رمضان کے ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے اکثر جو ہے نا نوافل کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں اور فرائض سے غفلت کرتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ شیطان ایسے بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ویسے تو نفلی روزے رکھتے ہیں لیکن رمضان کے روزے میں کبھی آگے پیچھے کچھ ہو گیا نا تو بس اجازت مانگتے ہیں۔ دیکھیے فرائض اصل ہے، نوافل بعد میں ہے۔ ساری دنیا نوافل سے بھر دی جاوے، ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہی تو مسلمانی ہے، یہی تو عبدیت کا تقاضا ہے۔ میری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، میری عقل اس کو قبول کرے یا نہ کرے، میری طبیعت قبول کرے یا نہ کرے، میرے اللہ کا حکم ہے، سو مجھے روزہ رکھنا ہے، چاہے 17 گھنٹے کا روزہ کیوں نہ ہو، 18 گھنٹے کا روزہ کیوں نہ ہو۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے دل کی بشاشت کے ساتھ، عظمت اور وقار کے ساتھ کہ میں اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ، یہ جذبہ ہونا چاہیے ہر فرض میں، ہر عبادت میں، اور یہی اللہ چاہتے بھی ہیں۔ اسی لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کسی مٹھائی کا نام نہیں ہے کہ حلوائی کی دکان پر جائیں گے اور خرید کر کھا لیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، مشہور واقعہ ہے، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جن کا ٹائٹل امین هذه الامہ، ہر صحابی کی کیا الگ نرالی شان، ان سے پوچھا۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین پوچھ رہے ہیں، یہ کون ہے جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، جن کی تائید میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر مشورہ دے رہے ہیں، وہی مشورہ قرآن بن کر نازل ہو رہا ہے۔ ایسا علم، اور سوال کس سے کر رہے ہیں؟ اپنے ماتحت صحابی سے کر رہے ہیں۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں۔ پتا چلا اگر کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو جاننے والوں سے پوچھ لینا چاہیے۔ ذلت اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ مفتی صاحب کیا سوچیں گے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے۔ بھئی علم تو ایک بہت وسیع سمندر، بہت سارے مسائل ہیں جو آج بھی ہمیں نہیں پتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، دیکھ کر بتائیں گے یا پڑھ کے بتائیں گے۔ ضروری تھوڑی ہے آپ کو ہر چیز یاد ہو۔ ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوئی سوچتا ہے تو سوچنے دیں، لیکن غلط مسئلہ نہ بتائیں۔ کئی سارے لوگ کیا کہتے ہیں
نہیں اصل میں تو یہ ایسا ہے، اس میں اتنے قول ہے، یہ ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ اور ڈر کس بات کا ہوتا ہے کہ میرا مقتدی کیا ریئیکٹ کرے گا، کیا سوچے گا کہ یہ اتنے بڑے مفتی، ان کو یہ مسئلہ بھی نہیں پتا ہے۔ امام مالک علیہ الرحمہ سے 39 سوالات ہوئے اور کیا کہا؟ لا ادری لا ادری لا ادری، نہیں جانتا نہیں جانتا نہیں جانتا۔ کون ہے؟ 4 ائمہ میں بڑے امام مالک علیہ الرحمہ ہے، مدینے کے امام۔ اور امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب سوال کر رہے ہیں ابو عبیدہ سے، مت تقوی یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ذرا بتلاؤ تو صحیح۔ تو آپ نے فرمایا امیر المؤمنین کبھی ایسے راستے سے آپ کا گزر ہوا کہ جس کی دونوں طرف کانٹوں کی بار لگی ہوئی ہو؟ کہا کہ ہاں کئی مرتبہ ہوا۔ تو پوچھا کہ کیسے گزرتے ہو؟ کہا اپنے کپڑے کو سمیٹ لیتا ہوں۔ تو کہا یہی تو تقوی ہے، ھذا ھو التقوی، یہی تو تقوی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جس طریقے سے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے کپڑے کو بچاتے ہو کہ کہیں کانٹے میں پھنس نہ جاوے اور کپڑا پھٹ نہ جاوے، ویسے ہی دنیا میں دونوں طرف خواہشات کی بار لگی ہوئی ہے، گناہ پہ گناہ ہے، بد نظری ہے، زنا ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا ہے، گناہ ہی گناہ ہے۔ مسجد سے باہر نکلے گناہ ہی گناہ، مارکیٹ میں گناہ ہی گناہ۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ اسی لیے کہا تقوی کا اصل مفہوم اللہ سے شرم و حیا، اللہ کا استحضار، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جی تو چاہ رہا ہے، حسین خوبصورت نوجوان لڑکی نیموریاں میرے سامنے کھڑی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور میں یوں کہوں انی اخاف اللہ رب العالمین، میرے رب سے مجھے شرم و حیا آتی۔ یہ ہے تقوی۔ اور مجدد ملت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا حضرت تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ کہا کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی زندگی پر خدمت کر لو، لیکن دل میں طلب نہیں ہے، تقوی نہیں آئے گا۔ بڑے سے بڑے بزرگ سے مصافحہ کر لو، معانقہ کر لو، ان سے چمٹ جاؤ، لیکن طلب نہیں ہے، محنت نہیں ہے، تو تقوی نہیں آئے گا۔ حضرت سے ان کے ایک مرید ملنے کے لیے آئے، بڑے عجیب و غریب سے، اللہ اکبر، باقی اس زمانے میں ایسا حکیم، ایسا نفاذ نہیں گزرا۔ کیا زبردست علاج کرتے تھے دل کی بیماریوں کا، یہ دل کے حکیم تھے۔ کہا حضرت میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے معانقہ کر لوں۔ کہا یہ نحیف بدن ہے، کمزور جسم ہے، اس میں صرف بلغم بھرا ہوا ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، اور ہمارا بھی یہی مزاج بن گیا ہے، کوئی بزرگ آ گئے، معانقہ کر لیا، اب نماز کی چھٹی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے حضرت ہمیں بچا لیں گے۔ تو روزے سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جاوے، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس لیے اپنے روزوں کی حفاظت کریں۔ یہ تو ڈیفینیشن ہے ظاہری اس کی کہ کھانے پینے سے اور بیوی سے رکے رہنا، لیکن اصل تو یہ ہے کہ آنکھ غلط دیکھنے سے بچی رہے، زبان غلط بولنے نہ پاوے، اور کان غلط سننے نہ پاوے، اور ہاتھ غلط چیز کو پکڑنے نہ پاوے، اور پاؤں گناہوں کی طرف دوڑ نہ لگائیں۔ یہ ہے اصل روزہ، اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بھی نہ چھوڑے، دنگیاں بھی نہ چھوڑے، مکاری بھی نہ چھوڑے، تو پھر ایسا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الضم وکم من قیام لیس له من قیامہ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو روزے دار سمجھتے ہیں، مگر انہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ بہت سے راتوں کو اٹھ کر جاگنے والے بھی ایسے ہیں کہ جو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم تو تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم تو اشراق بھی پڑھتے ہیں، ہم توابین بھی پڑھتے ہیں، ہم رات کو اٹھ کر دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اخلاص نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے رات کو جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔
اس لیے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، اللہ کو کوانٹیٹی چاہیے، کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. ہر چیز میں کوالٹی، ہر چیز میں کوالٹی. اس لیے یوں فرمایا جب جانور بھی ذبح کرو تو اس وقت بھی احسان کا سلوک کرو، جانور بھی اچھی طریقے سے ذبح کرو، کھانا اچھا کھاؤ، سوچ اچھی رکھو، اچھی جگہ گھومو، اچھوں کی صحبت حاصل کرو، عبادت بھی اچھی ہو. تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. بخاری کی روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ گناہوں سے بچاؤ اور ڈھال ہے. جیسے انسان جب لڑائی میں ہوتا ہے تو ایک ہاتھ سے تلوار اور ایک ہاتھ سے ڈھال پکڑتا ہے ڈیفینس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، ایسے ہی روزہ بھی ڈھال ہے. تمہیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی فضول بات نہ کرے، ایران توران کی بات نہ کرے، اور کوئی لڑائی جھگڑا کرے، کوئی گالم گلوچ کرے تو اس وقت اسے کہہ دے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے کہتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اس لیے یہ مہینے تھوڑے سے یہ رمضان تھوڑا گرمی میں ہے، برداشت کریں. اس لیے آپ نے فرمایا روزہ رمضان یہ روزے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے. مفتی نعیم صاحب کی بہت اچھی کلپ ہے، رمضان کی ڈیفینیشن کتنی پیارے انداز میں بیان کی. لوگ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ بھوکا پیاسا رہنا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، دل میں احساس پیدا ہو غریبوں کا. تم تو 30 دن صرف 14-15 گھنٹے نہیں کھا رہے ہو. کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں جنہیں ہفتے ہفتے کھانا نصیب نہیں ہوتا، ان کا درد تمہارے اندر پیدا ہو، یہ اللہ چاہتا ہے. بہت سے لوگ ٹوٹکے تلاش کرتے ہیں کہ یہ رمضان اس میں 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے، گرمی کا روزہ ہے، کوئی ایسا نسخہ مل جاوے کہ وہ کھا لیں پی لیں تو پھر روزہ ہی نہ لگے. ایسا روزہ پھر کیا ہے جس میں آپ کو روزہ ہی نہ لگے؟ احساس بھی تو ہونا چاہیے بھوک اور پیاس کا، تاکہ پتہ چلے کہ غربت کیا چیز ہے. تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا مہینہ ہے. صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بیوی سے دور رہنا نہیں ہے، بلکہ اپنے پڑوسیوں کی ہمدردی ہمارے اندر آوے، اپنے محلے والوں کی ہمدردی آوے، اپنے رشتہ داروں کی ہمدردی ہمارے اندر آوے. اور جب بھوک لگے نا، جب پیاس لگے، 5 منٹ مراقبہ کریں آنکھ بند کر کے. دنیا میں کئی سارے بھائی بہنیں ایسی ہوگی جو روزانہ روزہ رکھتے ہوں گے، جن کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا. میرا اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ نے مجھے کھانے پینے کے لیے سب کچھ دیا ہے، تو ان کے لیے پھر کچھ حصہ بھی نکالے. اس لیے روزے میں 2 چیزیں سنت بتلائی، ایک سحری اور ایک افطاری. تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو اس لیے کہ سحری میں برکت رکھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری اس لیے بھی کھانی چاہیے کہ یہ میری سنت ہے. اور اس میں جو ہے نا یہود روزہ رکھتے ہیں تو وہ سحری نہیں کھاتے، اس لیے ان سے مخالفت ہے. نیک کاموں میں ان سے مخالفت کا حکم ہے، تو برتھ ڈے وغیرہ منانے میں ان کی پیروی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اینیورسری منانے میں ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں؟ نیک کاموں میں ان سے مخالفت ہے. آپ نے یہ پسند نہیں کیا کہ میری امت صرف عاشورہ کا روزہ رکھے، چونکہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے، لہذا فرمایا یا تو ایک دن پہلے کا ایک دن بعد کا روزہ رکھو. ان کی مخالفت کرو، یہ ادھر جاوے تو ہم نے ادھر جانا ہے، یہ ادھر جاوے تو ہم نے ادھر جانا ہے. وہ سحری نہیں کھاتے، تم سحری کھاؤ، چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو نا تو کچھ گھونٹ لسی پی لیں، یا کچھ چھوارے کھا لیں، یا دودھ پی لیں، یا پانی پی لیں، لیکن سحری کھانی چاہیے. اور اس کے بے شمار فائدے ہیں. روزے میں تقویت ملتی ہے، لیکن سحری میں اتنا نہ کھایا جاوے اللہ کے واسطے کہ پھر جو ہے کھٹی کھٹی دکاریں بھی آتے رہے اور بھوک ہی نہ لگے، پیاسی نہ لگے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ رات کو 1-1.5 بجے تک پراٹھے، بریانی، قورمہ، کباب یہ سب کھاتے رہتے ہیں، پھر سحری میں بھی دباتے ہیں، وہ بھوک کا احساس ہی نہیں. تو روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تو حاصل ہی نہیں ہوا. اچھا، کچھ لوگ اس نیت سے بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں کہ جسم بڑھ گیا ہے، ویٹ کم کرنا ہے،
یہ مقصد نہ ہو، یہ تو ویسے بھی حاصل ہو جائے گا. مقصد یہ ہو میرے اللہ کا حکم ہے تقوی مجھے مل جائے. جو اصل مقصد ہے روزہ رکھوانے سے اللہ کا تقوی، اللہ سے شرم و حیا، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، چاہے خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کالی رات میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اللہ کا استحضار، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. یہی تو ہے اصل تقوی. نماز سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں، روزے سے بھی یہی چاہتے ہیں، زکوٰۃ سے بھی یہی چاہتے ہیں، حج سے بھی اللہ یہی چاہتے ہیں. تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا. اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. غیبت والی مجلسوں سے اپنے آپ کو بچائیں. ہمارے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے رمضان اللہ کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. فون اپنا بند کر دیتے تھے، زندگی بھر یہ اسمارٹ فون یوز نہیں کیا، سادہ فون تھا، بند کر دیتے تھے. کہتے تھے کہ میرا وقت متعین ہے، دارالفتا میں بیٹھوں گا، جس کو مسئلہ پوچھنا ہوگا وہ آ جائے. صرف اللہ سے بات، راز و نیاز، تنہائی. یہ مہینہ اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ماں بقیہ 11 مہینوں میں دنیا کی جو الجھنوں میں الجھ گئے ہو اس سے نکل کر میری طرف آؤ تو صحیح. بھائی میں نے کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے. میں نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب مقرر کیا ہے. تم کہاں دنیا کی الجھنوں میں الجھ رہے ہو؟ اور لوگ پوچھتے ہیں رمضان کا بہترین وظیفہ قرآن کی تلاوت. یا تو قرآن پڑھو یا پڑھاؤ، یا سنو سناؤ، یا سمجھو سمجھاؤ. قرآن کے ساتھ وابستگی، دل لگی قرآن کے ساتھ. خوب قرآن کی تلاوت کی جائے. کم سے کم درجہ میں بتا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ نہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ آپ نہیں کر پائیں گے. کم سے کم درجہ بتاتا ہوں. روزانہ 2 پارے تو ضرور ہونے چاہیے. تو 2 قرآن پورے مہینے میں ہو جائیں گے. ایک قرآن مفتی صاحب قاری صاحب کے پیچھے سننے میں ہو جائے گا تو 3 قرآن ہو جائیں گے. اچھا اس میں دوسری سنت افطار ہے. افطار یہ بھی بڑی سنت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہیں کام میں ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ افطار کے وقت میں نہیں ہے، پانی کی بوتل ساتھ میں رکھیں، 1-2 کھجور ٹیشو پیپر میں اپنے ساتھ رکھیں. افضل یہ ہے کہ آپ کھجور سے افطار کریں. 2nd نمبر پانی کا ہے. 3rd نمبر بھی کوئی بھی میٹھی چیز مل جائے. رمضان کے روزے اس بات کا تو اہتمام ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ آپ عصر کے بعد کہیں سفر میں جا رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں افطار کا کوئی نظام نہیں ہے، آپ کے پاس ٹیشو پیپر میں کچھ کھجوریں ہوں، پانی کی چھوٹی سی بوتل ہو، اور آپ افطار کریں. بہرحال یہ مہینہ غمخواری کا بھی ہے. لوگوں کو افطار کرائیں، سحری بھی کرائیں. لوگوں کو افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے. کتنی فضیلت ہے، اللہ اکبر. اللہ نے الگ الگ موقع دیے خرچ کرنے کے. زکوٰۃ کی ایک اپنی الگ شان ہے، افطار کرانے کی اپنی ایک الگ شان ہے، مسجدوں میں خرچ کرنے کی ایک الگ شان ہے، مدارس قائم کرنے کی ایک الگ شان ہے، غریبوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کا ایک الگ مقام اور مرتبہ ہے. اور یہ موقع ہمیں رمضان کے علاوہ نہیں ملتا ہے نا. اجتماعی یہاں پر ماشاءاللہ انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے افطار کا سسٹم رکھا جاتا ہے. پچھلے سال ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب منصور بھائی کی ٹیم نے کتنا اچھا کام کیا. سبحان اللہ. اللہ اس مرتبہ بھی ان کے پاس ہی ذمہ داری ہے. اللہ انہیں صبر و ہمت عطا فرمائے، بد اخلاقی سے بچاوے، بدمزگی سے بچاوے. ہم ان کی ہیلپ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے اندر بدمزگی پیدا ہو. یہ مشکل کام ہے. عبادت کرنا آسان ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے. تو خدا چاہیے یا جنت چاہیے؟ خدا مل گیا تو جنت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. وہ ہارون رشید کی بات تھی نا، ایک مرتبہ اعلان کیا جس کو جو چاہیے وہ لے لے. واقعہ لمبا ہے لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. تو وہ باندھی کچھ نہیں لے رہی، کوئی درہم لے رہا ہے، کوئی دنانی لے رہا ہے، کوئی محل کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، کوئی زمین کے نقشے لے کر آ رہا ہے، مجھے بادشاہ سلامت یہ زمین چاہیے. وہ باندھی کچھ نہیں لے رہی، جو بادشاہ کی خادمہ خاص تھی. تو اس نے کہا کہ آپ ذرا پھر سے اعلان کریں. کیا اعلان کیا ہے؟ کہا آج اختیار ہے، جس کو جو چاہے وہ لے لے. کہا پھر سے اعلان کریں. تیسری مرتبہ اعلان کیا جس کو جو چاہے لے لے. سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں. اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. آپ میرے تو بنگلے بھی میرے، زمینیں بھی میری، اور محلات بھی میرے، سب کچھ میرے. اللہ مل گیا تو جنت بھی ہماری اور سب کچھ ہمارا. تو اس کے لیے جو ہے خرچ کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم افطار میں خوب
جو ہے نا خرچ کریں لوگوں کو کھلانے میں پلانے میں. تو اس کے لیے الحمدللہ افطاری کا سسٹم رکھا گیا ہے. یہاں باہر بہت اچھا بورڈ رکھا گیا ہے, لکھا گیا ہے. تو اس میں بھی جو ہے نا دل کھول کر حصہ لیں, دل کھول کر حصہ لیں. اور سحر یہاں پر تو چونکہ نظام نہیں ہوتا, ہمارے وہاں پر ہوتا ہے, آنے والوں کے لیے سحری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. سحری کی بھی وہی فضیلت ہے جو افطار کی فضیلت ہے. ایک بات یاد رکھیے, اگر آپ کو یہ موقع ملے تو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. کوئی سفیر آپ کے در پہ آ گئے صبح صبح اور وہ بھوکے ہیں, روزہ رکھنا چاہتے ہیں, تو انہیں کھلائیں پلائیں. اس کی بھی وہی فضیلت ہے جو افطار کی فضیلت ہے. لیکن یہاں کا سسٹم چونکہ کچھ الگ ہے, تو سحری کا انتظام اجتماعی طور پر نہیں کر سکتے ہم, لیکن افطار کا الحمدللہ ہوتا ہے, اور بہترین انداز میں ہوتا ہے ماشاءاللہ, بہت بہترین انداز میں. ایسی کلیننگ, ایسی صاف صفائی, ایسی ستھرائی کہیں نہیں دیکھی گئی. تو اس لیے اس میں بھی دل کھول کر جو مالدار حضرات ہیں حصہ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے, بڑا اجر و ثواب. اللہ کے نبی حوض کوثر سے پانی پلائیں گے, اللہ جنت عطا فرمائیں گے, اللہ اپنی رضامندی عطا فرمائیں گے. اور اس کی دیکھیے رمضان کی کچھ عبادت, ایک ہے روزہ, ایک ہے تراویح, ایک ہے لیلۃ القدر کی تلاش, اور ایک ہے آخری عشرے میں اعتکاف. اس پر تو تفصیل سے میں گفتگو بعد میں کروں گا, لیکن تراویح کے تعلق سے ایک دو باتیں عرض کر دوں. تراویح یہ سنت ہے, اس کو آپ بوجھ نہ سمجھیں. کئی لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, شروع میں کچھ 4-5 دن ساری مسجدوں میں چکر لگاتے ہیں. ایک دن انعام میں آئیں گے, ایک دن جامع مسجد میں جائیں گے, ایک دن پہلے سیدھی گوا میں جائیں گے, ایک دن ٹونکا میں جائیں گے, اور کاؤنٹ کریں گے کہاں جلدی تراویح ہوتی ہے. ہاں یہاں جلدی ہوتی ہے, یہاں پر بعد میں فکس کرتے ہیں, یہاں جلدی ہوتی ہے, یہاں پر فکس کریں گے. یہ نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کون صحیح پڑھ رہا ہے, کون اچھے آواز میں پڑھ رہا ہے. ایک مشکل سے آپ نے ایک مہینہ اللہ کو دیا ہے. اچھا اس میں کئی لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کو اندر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, تو کم سے کم سن تو لیں. مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ حج نہیں پڑھنا آتا ہے, اور اس کی نماز اگر وہ چاہے کہ قبول ہو, اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہے, اور امام کی سلام کے ساتھ سلام کہہ دے, اس کی نماز قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے پیچھے, کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, سمجھے. اس لیے جو ہے نا الف لام میم جس نے یہاں کی ہے وہ والناس تک یہاں پر کھڑے رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سے لوگ آ تو جاتے ہیں اور درمیان میں فون آیا میسج وغیرہ چیک کر رہے ہیں. اب امام مفتی صاحب نے یا قاری صاحب نے 2 رکوع پتہ ہے کہ عادت پتہ ہے کہ پہلی ایک رکعت لمبی ہوتی ہے, تو اس کو مطلب چیکنگ کر رہے ہیں. اب جیسے رکوع میں گئے اتنا حصہ آپ کا قرآن کا آپ کو ملا نہیں. نماز کی حالت میں اس کو سننا ہے, ایسے نہیں. تو 2 سنتیں الگ الگ ہیں. ایک ہے الف لام میم سے والناس تک قرآن کو پڑھنا 20 رکعت میں, اور ایک ہے پورا مہینہ 20 رکعت کی تراویح کا پڑھنا. یہ تو چونکہ بیچاروں کو جانے کی ترتیب ہوتی ہے. باقی ہے کہ شیخ حنیف صاحب نے تو ابھی بہت تاکید کے ساتھ یہ بات بتائی کہ ہم بھی ہرمین شریکین والی ترتیب کریں کہ شروع کے 4 دن سوا پارا, اور پھر بعد میں 29ویں تراویح تک ایک ایک پارا پڑھیں, اطمینان سے عافیت کے ساتھ لطف اٹھاتے ہوئے, تاکہ پورا مہینہ رمضان کے انوار و برکات ملے. کیونکہ 27 کے بعد ہی اصل سیزن شروع ہوتا ہے. وہ جو 3-4 راتیں نا وہ بڑی قیمتی ہیں. اس میں ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم رمضان سے فارغ ہو گئے, شب قدر بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا. اچھا 27 کو ختم کرنے میں پھر بعد میں یہ بھی چل پڑی ہے نا کہ 27 کو ختم کرنا ہے, چونکہ 27 کو ہی شب قدر ہوتی ہے, تو شب قدر کو ہم متعین کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے, اور 27 ہی کو ختم کرنا ہے یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس رسم کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. لیکن چونکہ بہرحال ہمارے وہاں باہر سے پڑھانے والے آتے ہیں, ان کو جانا بھی ہوتا ہے, اہل و عیال میں بھی رہنا ہے, وہاں پر عید کرنی ہوتی ہے. ہمارے قاری صاحب اگر راضی ہو جاتے ہیں ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. تو بہرحال جو ہے نا تراویح کو بھی اللہ کا حکم سمجھیں, اللہ کا حکم سمجھیں, اور اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں. اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس ماہ مبارک کے انوار و برکات مجھے بھی عطا فرماوے, آپ تمام لوگوں کو بھی عطا فرماوے, اور ایسے ہی عملاً ہمیں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرماوے, جیسے صحابہ عملاً گزار کر بتا کر چلے گئے, جیسی تاکید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.